الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العلي العظيم۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی اور اسلام جیسا برحق پاکیزہ عدل و انصاف والا مذہب عطا فرمایا، اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ ہمارے اس دین کا دار و مدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے اہل بیت کی اور آپ کے تمام صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کی محبت، عقیدت اور عظمت پر ہے۔ یہ محبت اور عظمت ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ ایک مسلمان اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہے، لیکن آپ کی محبت کا کبھی سودا نہیں کر سکتا، اور آپ کی شان میں ذرا برابر بھی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کا یہ جذبہ دشمنان اسلام بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اسی لیے یہ لوگ مسلمانوں کو اپنے اصل مقصد سے ہٹانے اور ان کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے اور عام لوگوں کے اندر دین اسلام کے سلسلے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نشانہ بناتے ہیں اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں ایسی گستاخی ہوتی ہے جو ایک مسلمان کے لیے بالکل ناقابل برداشت اور انتہائی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ ایسی صورتحال میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو قابو میں رکھیں اور اپنے علماء اور دینی شعور رکھنے والے ذمہ داروں کی طرف رجوع کریں اور ان کی رہنمائی میں اس طرح کی گستاخی کرنے والوں کے خلاف قانون کے دائرے میں کارروائی کریں، اور ان اعتراضات کی حقیقت کو بھی معلوم کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے دلوں میں کوئی شک و شبہ اور خلجان باقی نہ رہے۔ دشمنان اسلام کی طرف سے جو بے حیثیت اعتراضات وارد کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کم سنی میں، کم عمری میں نکاح کیوں کیا، اور اس کو اس طرح بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی زیادتی کی ہے۔ دراصل ان لوگوں کے دلوں میں یہ اعتراض اس لیے اٹھتا ہے کہ یہ اعتراض کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال و افعال کو اپنے حالات اور اپنے افعال پر پرکھنا چاہتے ہیں، اور آپ کے زمانے اور علاقے کے حالات کو اپنے زمانے اور علاقے پر منطبق کر کے فٹ کر کے دیکھتے ہیں، اور نکاح کو صرف اور صرف جنسی جذبات کو پورا کرنے کا راستہ سمجھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب باتیں عقل کے بھی خلاف ہیں، انصاف کے بھی خلاف ہیں۔ ایک معمولی سا آدمی جس کے مزاج میں سلامتی ہو، انصاف ہو، وہ ذرا سا بھی غور کر لے تو اسے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض بے حیثیت ہے، اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ اور اگر اس اعتراض میں کچھ بھی حقیقت ہے تو پچھلے زمانے کے ان تمام لوگوں پر بھی یہ اعتراض وارد ہوگا جنہوں نے کم سنی میں، کم عمری میں نکاح کر لیا تھا، جس میں اعتراض کرنے والوں کے آبا و اجداد بھی ہو سکتے ہیں، ان کے دیوی دیوتا بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ متعین عمر میں نکاح کرنے کا جو قانون بنا ہے وہ قریبی زمانے میں بنا ہے۔ یہ قانون آئندہ بدل بھی سکتا ہے، جیسا کہ ابھی 2 دن پہلے کی خبر ہے کہ حکومت قانون بنانے والی ہے کہ نکاح کرنے کے لیے لڑکی کی عمر کا 21 سال ہونا ضروری ہے۔ تو اب اگر یہ قانون بن جائے تو اس سے پہلے جن لوگوں کا نکاح ہوا ہوگا ان سب پر اعتراض وارد ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر یہ اعتراض اس لیے بھی بیجا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح کر لینے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جس عمر میں رخصتی ہوئی وہ 9 سال کی عمر تھی، اور عرب کے علاقے کی آب و ہوا ایسی تھی کہ عام طور پر اس عمر میں لڑکیاں بالغ ہو جایا کرتی تھیں اور ذہنی اور جسمانی طور پر شوہر کے قابل ہو جاتی تھی۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
کہ 9 سال کے بعد لڑکی بالغ ہو جاتی ہے، اس کا عورتوں میں شمار کیا جائے گا، اس کو نابالغ لڑکیوں میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اب رہی یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمر کے آخر حصے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیوں فرمایا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت رسالت کے لیے منتخب فرما دیا اور آپ کو خاتم النبیین بنایا، تو آپ کے ہر قول و فعل کی اللہ تعالیٰ نے ضمانت لے لی، ذمہ داری لے لی کہ آپ کی کوئی بات اپنی ذاتی خواہش کی بنیاد پر نہیں ہوگی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ نکاح تو بڑی چیز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نکاح فرمائے وہ سب اللہ کی منشا اور اسی کے حکم سے ہوئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے کسی عورت سے اس وقت تک نکاح نہیں کیا جب تک کہ جبرائیل امین اللہ عز و جل کی طرف سے وحی لے کر نہ آ گئے کہ یہ آپ کی بیوی ہیں، آپ کو ان سے نکاح کرنا ہے۔ اور ہر نکاح کے پیچھے آپ کی نبوت کے مقاصد کار فرماتے ہیں اور بے شمار حکمتیں اور مصلحتیں کار فرماتی۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ دیکھتے ہیں تو یہ بات ہمیں واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک ایسی مبارک خاتون کا انتخاب فرمایا جو آپ سے عمر میں 15 سال بڑی تھی اور پہلے 2 شوہروں سے بیوہ بھی ہو چکی تھی اور ان سے ان کے بچے بھی تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد اپنی ساری جوانی ان کے ساتھ گزاری، اور اللہ تعالیٰ کا یہ انتخاب اس لیے ہوا کہ آئندہ چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر جو نبوت کی ذمہ داری آنے والی تھی، اس وقت ایسے خاتون اور رفیق حیات کی ضرورت تھی جو آپ کی ہر قدم پر مدد و نصرت کرنے والی ہو اور ہر مشکل اور مخالف حالات میں آپ کا ساتھ دینے والی ہو، دلاسا دلانے والی ہو، ہمتیں بڑھانے والی ہوں اور اپنا سب کچھ آپ پر نچھاور کرنے والی ہو۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس معیار پر پوری اتری اور نبوت کے بعد سے اپنی وفات تک قدم بقدم برابر آپ کے ساتھ رہی اور دین کی نصرت کا جیسا حق تھا ویسا حق ادا کر دیا اور ایسی مثال قائم کی جس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ پھر جب سن 10 نبوی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی اور مدینہ منورہ کی ہجرت کا زمانہ قریب آنے لگا اور شریعت کے احکام نازل ہونا شروع ہو گئے اور دین کی تکمیل ہونے والی تھی، تو اب ایسی بیوی اور رفیق حیات کی ضرورت پیش آئی جو قرآن و حدیث کو اور دین کو جمع کریں اور اس کی حفاظت اور اشاعت کا فریضہ انجام دے سکے اور آپ کے ساتھ رہ کر آپ کے حیات کی تمام شعبوں کو محفوظ کر سکے، چاہے گھریلو زندگی ہو یا باہر کی زندگی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے مکمل قابل اعتماد، اعلیٰ درجے کی ذہانت و فطانت اور بے مثال قوت حافظہ رکھنے والی خاتون ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتخاب فرمایا۔ ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا کہ اللہ عز و جل نے آپ کا نکاح ابو بکر کی بیٹی سے کر دیا۔ اور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تصویر بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تصویر مجھ کو دکھائی اور کہا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے 6 سال کی عمر میں مکہ مکرمہ میں نکاح فرمایا اور مدینہ منورہ کی ہجرت کے بعد 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی اور 9 سال سے لے کر 18 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں اور اس مختصر سے عرصے میں ایسا وسیع اور گہرا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے حاصل کیا کہ آپ کی وفات کے بعد اکابر صحابہ کو جب کوئی کسی مسئلے میں اشکال پیش آتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف رجوع ہوتے اور ان کے قول پر فیصلہ فرماتے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ شریعت کا 1/4 علم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے امت کو ملا
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے زیادہ حدیثیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہیں، جن کی تعداد 2210 ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 70 سے زیادہ صحابہ اور تابعین کی ایک بڑی تعداد نے آپ سے علم حاصل کیا۔ بڑے بڑے تابعین آپ کے علم کی گواہی دیتے تھے، آپ کی فقاہت اور آپ کے اجتہاد کی گواہی دیتے تھے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کانت عائشہ افقہ الناس، کہ حضرت عائشہ لوگوں میں سب سے زیادہ دین کو سمجھنے والی، وَأَعْلَمَ النَّاسِ، اور سب سے زیادہ علم رکھنے والی تھی۔ حضرت عروہ یہ بھی ایک بہت بڑے تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں، مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَعْلَمُ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْعِلْمِ وَالشِّعْرِ وَالطِّبِّ مِنْ عَائِشَةَ، کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی کو بھی حلال و حرام کا جاننے والا اور فن شعر اور فن طب کو جاننے والا میں نے نہیں دیکھا۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بہت بڑے امام اور تابعی ہیں، مجتہد ہیں، وہ فرماتے ہیں، لو جمع علم الناس كلهم ثم علم ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکانت عائشة اوسعهم علما، اگر تمام لوگوں کا علم جمع کر دیا جائے اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات کا علم بھی جمع ہو جائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا علم ان سب سے بڑھ جائے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 48 سال تک، 40 پر 8 سال تک آپ باحیات رہیں، اور اس عرصے میں برابر امت کو زندگی کے تمام شعبوں کا علم دین اور شریعت کے احکام پہنچاتی رہی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ دیگر عورتوں پر عائشہ کی فضیلت ایسی ہی ہے جیسا کہ سرید کی فضیلت دوسرے تمام کھانوں پر ہے۔ سرید عرب کا ایک مشہور و معروف کھانا ہے جس کو عرب بڑی لذت سے کھاتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا توزونی فی عائشہ، کہ مجھے عائشہ کے سلسلے میں تکلیف نہ پہنچاؤ۔ تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی میں حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا جیسی عمر رسیدہ خاتون کا اللہ تعالیٰ نے دین کی نصرت کے لیے انتخاب فرمایا، اسی طرح آپ کی عمر کے آخر حصے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جیسی نو عمر خاتون کا انتخاب دین کی حفاظت اور اشاعت کے لیے ہوا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اللہ کے ہاں مصلحتیں ہو سکتی ہیں، واللہ عالم۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دشمنان اسلام کے ان سازشوں سے، ان مکاریوں سے اللہ تعالیٰ ہماری اور ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور ان دشمنان اسلام کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ نبی کی سچی محبت اور عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔